بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا إلا يحاذكم صلوات برد محمد حضرات گرامی قدر و سامعین ذوی الاحترام، قرآن مجید جسے آج پوری دنیا تمام مسلمان پڑھتے ہیں، اور قرآن اس کے لیے ہدایت ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، قرآن اسے ہدایت کبھی نہیں دیتا جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے اعلان، کافروں کے لیے اعلان نہیں ہے، مشرکوں کے لیے اعلان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لے آئے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، جب تک، کب تک؟ جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ نبی کے گھر داخل نہ ہونا یعنی نبی کے گھر گھس نہ جانا بنا اجازت لیے ہوئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، ادب سکھانا چاہتا ہے، یعنی اتنے غیر مہذب لوگوں کو اللہ ادب سکھا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جس طریقے سے تمہارا ادب ہے وہ تم ادب نہیں رکھتے ہو۔ نبی ہمارا ضبط کرتا رہتا ہے، تمہاری برائیاں برداشت کرتا رہتا ہے، تمہارے آنے جانے کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تب داخل ہو رہی ہے، جب پینے کا ٹائم ہوا کچھ تو تب داخل ہو رہی ہے۔ لیکن اب یاد رکھو، جب داخل ہو یا کرو نبی کے گھر تو پہلے اجازت لے لیا کرو، یعنی مطلب کہ دروازے پر کھڑے ہو کر ہی پہلے کیا کلام آیا میں تشریف لا سکتا ہوں، اور اس سے پہلے کا سلام علیکم کہا کرو۔ سلام علیکم بھی ایک طریقے کی اجازت ہے۔ سلام علیکم دروازے پہ کھڑے ہوئے سلام علیکم اگر آپ نے کہا تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی مسلمان کھڑا ہے دروازے پر جو ہمیں طلب جانے کی اجازت طلب کر رہا ہے، گھر میں ہم بھی آ جائیں۔ تو نبی کے گھر میں اللہ نے داخل ہونے کے سلسلے سے ادب سکھایا ہے مسلمانوں کو۔ سنو کہ جب نبی کے گھر داخل ہو تو دیکھو درانہ طریقے سے مت چلے جانا، بلکہ نبی کی بارگاہ میں جب جانا، نبی کے دروازے پر جب جانا تو اپنی شولڈر، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اپنی نظروں کو جھکا دینا، اور میرے حبیب سے سوال کرنا کہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اگر نبی اجازت دے تو داخل ہونا، اگر اجازت نہ دے تو داخل نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے قرآن میں؟ اسی نے کہا کہ ہدایت قرآن اسے ہی دے گا جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے۔ ہدایت اسے قرآن حاصل نہیں کرنے، قرآن سے ہدایت نہیں ہوگا جو ہدایت ہی حاصل نہ کرنا چاہے۔ نبی کے گھر کا احترام اللہ نے وہی بتا دیا تھا کہ نبی کے گھر کا احترام کیا ہے، کہ بغیر اجازت جس کے گھر میں داخل نہ ہو جائے تو یاد رکھو اس کے گھر کو توڑا کیسے جا سکتا ہے۔ اچھا، زہرا صلوات اللہ علیہا کہاں پر دفن ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع میں کتنے امام کی قبر ہے؟ 4 معصوم اماموں کی قبر ہے۔
اور عزیزان گرامی شیعوں کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے. آپ کربلا چلے جاؤ، نجف چلے جاؤ، سامرا چلے جاؤ، عراق و ایران کہیں چلے جاؤ، جب بھی آپ جو غیر ہیں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ کو زیارت پڑھنی ہوتی ہے داخلے کی. مولا امام رضا کی اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ مولا امام موسی کاظم کی اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ اللہم صلی علی محمد و علی کیا اجازت؟ جب آپ یاد رکھیں کہ یقیناً جب یہ زیارت پڑی جاتی ہے جو تھوڑی بہت چھوٹی سی تھوڑا بہت عربی جانتا ہے نا، جب اس زیارت کو پڑھتا ہے اور وہاں جب گیا ہوا ہے زیارت کے لیے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی زندہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، جیسے میں کسی زندہ شخصیت کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اے امام رضا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے اس مقدس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ قبر پر داخل ہونے کی بات نہیں ہے. کیا حرم میں آپ کی اجازت ہے کہ داخل ہو جاؤں آپ کے گھر میں؟ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ اب جنہوں نے ادب سیکھا ہی نہیں، مولانا نے فرمایا تھا آخر میں، یاد رکھیں کیا کہا تھا کہ ہم تو نبی کی اتنی مقدس بیٹی کی جنازہ میں شرکت نہیں کر پائے ہیں، چلو قبر کھود کر کے دوبارہ ہم اس میں تشییع جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، نماز جماعت بھی پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ پہلے آتنکواد تھے کہ جو قبر کے کھودنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. یہ پہلے آتنکوادی ہے، یہ پہلا آتنکواد ہے کہ جس کے ذہن میں یہ اپج پیدا ہوئی کہ نبی کی بیٹی کے مزار کو ہم پھر سے کھودیں گے، اور حجر ابن عدی کو بعد میں دکھا دیا کھود کے، حجر ابن عدی کے مزار کو کھودا. یہ اسی آتنکوادی سوچ تھی کہ جنہوں نے کہا تھا لیکن ابھی علی موجود تھے، یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. عزیزان گرامی، انہوں نے حجر ابن علی کی قبر کو کھود تو لیا لیکن علی والوں نے ان کے ناک میں دم کر دیا. اب تمہیں عراق میں رہنے نہیں دیں گے، عراق سے باہر پھینک دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ علی والوں کا کمال تھا، یہ علی والوں کا کمال تھا، یہ سیستانی اور خمینی کا کمال تھا کہ جنہوں نے انہیں ٹکنے نہیں دیا. تم نے ایک صحابی، عزیزان یہاں ایک صحابی کی بات تو چھوڑیے، آل سعود نے تاریخ بھی مولانا مفصل بیان کریں گے، مجھے بھی جو تھوڑا بہت معلوم ہے میں بیان کر دوں. آل سعود ایک صحابہ کی بات تو چھوڑ دیجیے، ایک جو مقدس لوگ ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجیے، وہ تمام لوگ کہ جو اہل سنت والجماعت کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب انہوں نے حملہ کیا نا، انہوں نے قبضہ کرنا چاہا نا، تو اس میں بڑے جنگجو بہادر لوگ مسجد النبوی میں موجود تھے، لیکن انہوں نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ نبی کی مسجد کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. انہوں نے حکومت تو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو قتل تو کروائے. یہ سب اہل سنت تھے، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ سب اہل سنت تھے. آل سعود کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ مسلمان کا صرف سمبل لیے ہوئے ہیں بنی امیہ کی طرح. ایک سلمان پڑھتے محمد، یہ اسلام کا صرف اور صرف ایک سمبل ہے ان کے پاس بنی امیہ کی طرح. جس طرح بنی امیہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو خلفشار برپا کیا ہے وہ ایسا ہی ہے. یہ کیوں کہ ان کی شکل پہچانی. یاد رکھیں، پیرٹ دیکھا، پیرٹ طوطا نا، جب وہ امرود کی بات میں ہوتا ہے، امرود کے بعد میں اگر پیرٹ ہو تو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی شکل جو ہوتی ہے نا اسی پتے سے بالکل شباہت رکھتی ہے، بالکل اسی پتے سے شباہت رکھتی ہے، امرود سے بھی شکل شباہت رکھتی ہے.
اور وہ کرتا کیا ہے؟ بڑے چپکے سے باغ میں داخل ہو کے جب کئی امرود کاٹ کے نیچے گرا دیتا ہے تب باغبان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاطر گنڈا داخل ہو گیا اس میں، یعنی وہ کوئی شاطر کہ جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جی ہاں، اب وہ تو شاطر ہے کہ جو بہت ہی باریکی سے اس میں گزا اور کاٹ کے نیچے جب گرا دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے نقصان۔ عزیزان گرامی بنی امیہ انہی شاطروں میں سے تھے کہ جو اسلام کا چولا پہن کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن جب انہوں نے اسلام کے اسلوب کو کاٹنا شروع کیا تو پھر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ سنو عندی سیف الذی اخذتہ بجدک وخالک وابیک، یاد رکھو ابو سفیان۔ واقعہ امام علی علیہ السلام کے ایک مکتوب میں نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں کہ میرے پاس تلوار نہیں، میں جنگ کرنا نہیں جانتا، اور تم کیا مجھے دھمکی دے رہے ہو، میرے پاس بہت سارا لشکر جمع ہوا ہے۔ علی علیہ السلام کو جب یہ بات کرنے لگا مولا متقیان نے فرمایا کہ سنو عندی سیف الذی اخذتہ بجدک وخالک وابیک، میرے پاس ابھی بھی وہ تلوار ہے کہ جس نے تمہارے خالوں اور ماموں ان سب کو فی النار کر دیا ہے، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ ارے جو موت سے ڈرتا ہی نہ ہو اسے دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں؟ تم بتاؤ بدر و احد و خندق میں کون سے مقام پر علی ڈر گئے، کون سے مقام پر علی خوف زدہ ہو گئے؟ لہذا عزیزان گرامی یہ بنی امیہ اور بنی امیہ کی شکل ہے جو پہچانی نہیں گئی اسلام میں، کل بنی امیہ تھی جو پہچانی نہیں گئی، آج آل سعود ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، جنہیں پہچاننا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے جو سیاہ لباس پہنتی ہے، جو تھوڑی سی ہے، اور اسی کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہونے والی ہے۔ یہی وہ قوم ہے کہ جس کی حکومت پورے ورلڈ کے اوپر ہو، پورے ورلڈ کے اوپر، پورے ورلڈ کے اوپر اگر کوئی حاکم ہے تو وہ بوریا نشین لوگ ہیں کہ جنہیں دبا دیا گیا ہے، جنہیں کچل دیا گیا ہے، جنہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باتیں میں بس ایک منٹ اور لوں۔ اقوام متحدہ میں آپ چلے جائیں، دیکھیے آپ وہاں کی ان کی پالیسیوں کو دیکھیے، ان کی سیاست کو دیکھیے۔ اقوام متحدہ میں بل پاس ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا اختیار ہے اور کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا یہ جرم ہے۔ اقوام متحدہ یہ بات تو کہتا ہے، لیکن اسے لاگو بھی کروا لو، اسے لاگو بھی کروا لو، اسے لاگو بھی تو کرواؤ۔ کہنا آسان ہوتا ہے، بل پاس کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن لاگو کروانا مشکل کام ہوتا ہے۔ شیعہ تو آج 100 سال سے کنٹینیو یہ کہتے چلے، 100 سال نہیں بلکہ 1400 سال سے شیعہ احتجاج کر رہے ہیں کہ تو نے حسین کو بے جرم خطا قتل کر دیا، تو نے علی کو مار دیا، تو نے حسن کو مار دیا، تو نے حسین کو مار دیا۔ شکلیں بدلتی نہیں، لیکن عزیزان گرامی شیعوں نے اپنا احتجاج نہیں بدلا ہے۔ اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو عزیزان گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بار بار یہ پوچھا صحابی نے کہ مولا کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، تو امام نے یہی فرمایا تھا، سنو لا تنسون الغدیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کربلا کو غدیر کی طرح بھلا نہ دو۔ بھائی اسی لیے کربلا کو احتجاج اور عزیزان گرامی یہی احتجاج جس طرح شیعہ پہلے محرم سے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا احتجاج چالو، اسی طریقے سے آج شوال مکرم ہمارا احتجاج اتنی بلندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنے زور و شور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بنی آل سعود کہ جو ابھی محلوں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کے کان تک یہ بات پہنچے، اور پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچتی، پہنچتی ہے، لیکن وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے امام موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ 40,000 مفتیوں نے دے دیا، یزید چین سے بیٹھا تھا، لہذا ان کے ہاں بھی مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسٹرکچر گرا دیے جائیں، یہ دین میں ہے نہیں، اسلام میں ہے نہیں۔ لہذا عزیزان گرامی ہم اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہیں پر آگے کی گفتگو یقیناً بہت ہی
مصیر اور بہت ہی بہتر ہوگی، جو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. لہذا آل سعود پر، آل سعود پر، کریم آل سعود پر، آل سعود پر، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع. اللهم صل على محمد وآل محمد